السلام علیکم، وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک کی ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ. تو بہت سے اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں ہوتا کہ انٹرنشپ اور پروجیکٹ میں کیا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے، ویو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے بی ایس کے لاسٹ پہ آپ نے یا تو انٹرنشپ کرنی ہوتی ہے یا پھر پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نے کرنا تھا تب ہمیں بھی نہیں تھا پتہ کہ انٹرنشپ زیادہ ضروری ہے یا پروجیکٹ زیادہ ضروری ہے یا کس کی زیادہ امپورٹینس ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں آج آپ لوگوں کو یہ ڈفرینس بتانے جا رہی ہوں ان دونوں میں. ٹھیک ہے، انٹرنشپ اور پروجیکٹ میں مین کیا ڈفرینس ہے اور کیا بہتر ہے آپ کریں اور کیا نہیں بہتر کہ آپ نہ کریں. ٹھیک ہے، اب ہم بات کرتے ہیں فرسٹلی کہ انٹرنشپ کیا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم نے اپنے 3 سال کلیئر کر لیے ہوتے ہیں یا پھر 96 آئی تھنک کہ 98 کریڈٹ آورز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہوتے ہیں، پھر ہمیں جو ہے انٹرنشپ کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، نارملی آپ کو 6th-7th سیمسٹر میں آپ لوگوں کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی انٹرنشپ کیا ہے؟ انٹرنشپ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے بایو کے یا سی ایس کے یا جہاں بھی جو کچھ بھی پڑھ لیا اس کا ہم نے پریکٹیکلی جو پرفارمنس کرنی ہوتی ہے نا اس کو انٹرنشپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو ہم لیبس میں بھی پریکٹیکل کر لیے ہوتے ہیں لیکن ہم کسی اور آرگنائزیشن میں جا کے یا جب ہم کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو انٹرنشپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم خود کام کرتے ہیں، جب ہم پریکٹیکل کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے ٹیچرز ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے ویسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، انٹرنشپ پہ بھی آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے لیکن انٹرنشپ یا پروجیکٹ پہ مین جو کام ہے وہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب انٹرنشپ میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل بایو ٹیکنالوجی میں وہ آپ کو مالیکولر اور مائکرو بایولوجی کی لیبس میں کہتے ہیں کہ آپ جائیں ادھر. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے مالیکولر یا مائکرو کی لیب میں جانا ہوتا ہے، ادھر جا کے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے خود جو ٹیسٹ ہے وہ پرفارم کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ آپ کو پریکٹیکل انہوں نے کروایا ہے 2nd یا 4th سیمسٹر میں. ٹھیک ہے، ڈی این اے کوانٹیفیکیشن نینومیٹری جو بھی ہے. ٹھیک ہے، ڈی این اے کی آئسولیشن کا. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے انٹرنشپ میں جو کچھ سیکھا ہوا ہے خود پرفارم کرنا ہے. ہاں ادھر گائیڈر موجود ہوتے ہیں وہ آپ کو لازمی گائیڈ کریں گے لیکن بیسیکلی کام آپ نے خود کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، باقی جو نہیں آتا آپ ان سے پوچھیں، ان سے سیکھیں، ان سے مشورہ کریں. ٹھیک ہے، انٹرنشپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے جانا ہے کسی آرگنائزیشن میں، ان کو جا کے کہنا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ لوگوں کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب انٹرنشپ کی امپورٹینس کیا ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، انٹرنشپ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم 2 مہینے کرتے ہیں، 3 مہینے کرتے ہیں، 4 مہینے کرتے ہیں ویل اسٹوڈنٹ رہ کے، تو وہ ہم کو لاسٹ پہ ایک ایکسپیرینس لیٹر دیتے ہیں. ہمیں کام کرنا آ جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے کام کرنا ہے. انٹرنشپ میں بیسیکلی ہم سیکھتے ہیں کہ ہم نے کام کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، پریکٹیکلی تو وہ ہمارے لیے بینیفیشیل رہ جاتا ہے. وہ ہمارے لیے کہاں بینیفیشیل رہتا ہے، وہ ہم نے جب بی ایس کمپلیٹ کر لیا تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کہیں جاب کے لیے جانا ہے. پرائیویٹ موسٹلی جو ہے وہ آپ لوگوں سے ایکسپیرینس مانگتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے کہیں، تو پھر وہاں پہ آپ اپنی انٹرنشپ لیٹر جو ہے وہ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹرنشپ ایکسپیرینس لیٹر دکھاتے ہیں کہ یہ ہم نے فلانی جگہ سے اتنی انٹرنشپ کر کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو دکھایا جاتا ہے کہ ہم نے 2 منتھ 3 منتھ 6 منتھ جو ہے یہاں پہ انٹرنشپ کیا اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے انٹرنشپ میں کیا کچھ سیکھا ہے. پھر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اسکلز ہیں، ہم نے یہ سیکھا ہے وہاں سے. تو پھر وہ آپ لوگوں کا لیٹر دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹرنشپ کی جو ایکسپیرینس انٹرنشپ جو ہے وہ جاب کے لیے ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، موسٹلی فریشر جو ہے، میں نے جب جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے تو میں فریشر کی جو جابس ہیں وہ اویلیبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سارے ایکسپیرینس مانگ رہی ہے. تو پھر انٹرنشپ کی جو ہے وہ آپ کو ایز ایکسپیرینس جو ہے کام کرے گا. ٹھیک ہے، آپ نے انٹرنشپ کے بعد ایکسپیرینس لیٹر لازمی لینا ہے. ٹھیک ہے، جاب کے لیے جو ہے وہ انٹرنشپ لیٹر، انٹرنشپ از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، تو اب میں چلتی ہوں کہ پروجیکٹ کی طرف. ٹھیک ہے جی، تو پروجیکٹ کیا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، پروجیکٹ میں وہ آپ کو ایک ٹاسک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اسپیشل لمبا سا کوسچن دیتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ہے پروجیکٹ آپ نے کر کے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ لکھا ہوا ہے ایک کمپلیکس نان روٹین ون لمٹ ایفرٹ لمیٹڈ بائی ٹائم بجٹ ریسورسز اینڈ پرفارمنس اسپیسیفکیشن ڈیزائن ٹو میٹ کسٹمر نیڈ. ٹھیک ہے، کیا کیا جاتا ہے کہ ہمیں ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ ہے، آپ نے یہ اس کو کر کے لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے،
وہ پھر پروجیکٹ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے مین جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں, اس کا آبجیکٹ جو ہے ہم نے وہ دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی بگننگ کس طرح سے کرنی ہے, اس کو اینڈ کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے ایک اسپیشل آرگنائزیشن ریکوائرڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں ساری ریسرچ کرنی ہوتی ہے, نیٹ سے کریں, جا کے کریں, یا آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے آپ نے کہاں سے کون سی اسٹارٹ کی ہے کون سی نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد بہت زیادہ جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ کرنا نہیں کر دینا کہ ہم نے وہ اب مطلب فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن میں گیا, آپ نے بتایا یہاں پہ ہم یہ ریسرچ کر کے آئے ہیں, اور وہاں پہ وہ کام ہو ہی نہ, یہ کام نہیں آپ نے کرنا. ٹھیک ہے. آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے کچھ پیسے بھی لگتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں بتاتی ہوں کہ آپ کو بایولوجی میں کون سا کس طرح سے پروجیکٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل وہ آپ کو پروجیکٹ دے سکتے ہیں کہ آپ نے پانی میں سے ڈفرینٹ ریورس سے یا ڈفرینٹ جگہوں سے آپ نے پانی اکٹھا کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہاں کی ان کی گندگی جو ہے وہ نکالنی ہے, اور اس کے بعد مطلب اس میں کون کون سے بیکٹیریاز ہیں آپ نے وہ ان کو آئسولیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ان کو بعد اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کل کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ان کو ختم کس طرح سے کرنا ہے. اگر تو ختم کر لیا سارا, یا آپ کی آپ نے رپورٹ لکھ دینی ہے فلانی جگہ سے ہم لے کے آئے, یہ کام کیا, اس کے بعد یہ ہمارا رزلٹ نکلا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جو ہے مطلب وہ آپ لوگوں کو کہہ لیتے ہیں کہ ان کے کیورس کے اوپر, فی الحال بی ایس میں تو وہ آپ کو نہیں کہتے. خیر آپ نے ریسرچ پیپر بھی ریڈی کرنا ہوتا ہے, وہ بہت لمبا چوڑا. ٹھیک ہے. سم ٹائمز وہ آپ کو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اس کا جو ہے یہ بھی فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہ بیکٹیریا کل ہو گیا ہے, اگر تو کوئی پرسن اس سے افیکٹڈ ہو گیا تو اس کو کس طرح سے کیور کرنا ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائمز یہ بھی ہو جاتا ہے. پھر وہ آپ نے وہاں سے اس کو لینا ہے, اس کا بلڈ سیمپلنگ لینی ہے, یا اس کے جو بھی ہے وہ سارا آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جا کے آپ نے سیمپلنگ کرنی ہوتی ہے. یہ پروجیکٹ جو ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے, لیکن اب پروجیکٹ کے فائدے میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. پروجیکٹ کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے جب ایم ایس کرنا ہوتا ہے, ایم فل کرنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ امپورٹنٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایم فل میں اگر تو ہم ایک پروجیکٹ بناتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں نیٹ پہ چڑھاتے ہیں, اس کی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کو کیا کہنا ہے, تو یعنی جب اس کو آپ پبلش کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ مطلب امپورٹینس رکھتا ہے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے یہ پڑھائی میں دلچسپ ہے, اس کو فائنڈ آؤٹ ریسرچ کرنا ہوتا ہے کہ وہاں سے ریسرچ کر, یہاں سے ریسرچ کر, محنتی بندہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ایم فل کے لیے جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایم فل میں یہ ریکوائر نہیں ہوتا کہ آپ پیپر پبلش ہونا چاہیے, لیکن اگر ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ. لیکن پی ایچ ڈی کے لیے آپ کو امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کا پروجیکٹ جو ہے وہ پبلش ہو, پھر ہی آپ کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں جو آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گی نا, تو وہ یہی میں آپ لوگوں کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ بی ایس میں جو ہے نا, بی ایس میں آپ انٹرنشپ کریں. ٹھیک ہے. جب آپ انٹرنشپ کر لیں گے, آپ کے ہاتھ میں ایکسپیرینس ہوگا, دین آپ کہیں جاب کریں. ٹھیک ہے. میں یہ ہرگز نہیں کروں گی کہ آپ ایم فل بھی ماں باپ کی سر پر کریں, پی ایچ ڈی بھی ماں باپ کی سر پہ کریں. نو, بی ایس کریں, آپ وہاں پہ انٹرنشپ کریں. ٹھیک ہے. اپنا ایکسپیرینس لیٹر لیں, آپ ہاتھ میں ایکسپیرینس لیں کہ ہم نے ایکسپیرینس, ہم ایکسپیرینسڈ ہیں, ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے, ہمیں ایک جاب چاہیے. ٹھیک ہے. جب آپ کو جاب مل جائے, اگر تو آپ لوگوں کو پیرنٹس کروا سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں تو پھر آپ لوگ انٹرنشپ لازمی کریں. ٹھیک ہے. آپ نے جاب کرنی ہے. ٹھیک ہے. دین اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ کیا کریں کہ پھر آپ ایم فل میں ایڈمیشن لیں. ٹھیک ہے. ایم فل کریں اور ایم فل میں جا کے پروجیکٹ کر لیں. ٹھیک ہے. کہ ایم فل کے لیے پروجیکٹ ضروری نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی آپ لوگ ایم فل تب کریں. ٹھیک ہے. ایم فل میں پروجیکٹ کریں, لیکن بی ایس میں انٹرنشپ ہی کریں. ٹھیک ہے. ساتھ جاب کریں, ساتھ ایم فل کریں, ساتھ پی ایچ ڈی کریں یا جو بھی کریں. میرا جو پرسنل جو میرا مائنڈ سیٹ ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ بی ایس میں آپ انٹرنشپ کریں, ایکسپیرینس لیٹر لیں, پھر کہیں جاب کریں, دین اس کے بعد آپ ایم فل میں جائیں اور ایم فل میں جا کے آپ پروجیکٹ کریں. ٹھیک ہے. تو تھینک یو, آئی ہوپ آپ انڈرسٹینڈ کر لیں گے.